تو ناظرین، امیر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا تگ و دو ہے، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یوسف فضلی صاحب، جو کہ اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، فارن کنٹری یورپ اور متعدد ممالک کے دورے کیے ہیں، سیاحتی کے ساتھ جو ہے تحقیق کا بہت بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ریسرچ پر کام کیا ہے۔ جب سفر کرتا ہے انسان تو اس کے اندر بہت ساری معلومات، بہت سارے ممالک اور ان کی جو علم ہے وہ سما جاتا ہے۔ آج وہ اپنے تجربات اور یہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی عمار صاحب، شکریہ آپ کا تعارف کا۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ بہرحال جو آپ نے تعارف کی بات کی کہ لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ تو میں نے اس لیے اس کا ٹاپک رکھا تھا کہ گریٹیٹیوڈ فار رچ اینڈ ہیپی لائف۔ میں صرف دولت کی بات نہیں کی تھی، کہا کہ فار رچ اینڈ ہیپی لائف۔ اب وہ رچنس قسم کی ہے، ہر قسم کی رچنس ہو سکتی ہے، صرف پیسے کی ہی رچنس نہیں۔ مگر مجھے پتا تھا کہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہم تھوڑے امیر ہو جائیں، کوئی ایسا نسخہ مل جائے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نسخے آتے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں، ان کو سمجھیں۔ تو گریٹیٹیوڈ یعنی شکریہ، مشکور ہونا، یہ ایک بہت ہی عظیم نسخہ ہی سمجھے نسخہ ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں، ایک تو اب مذہبی اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، دینی، مذہب اور دین دونوں چیزیں ہیں، بہرحال اس کو میں بات نہیں کروں گا، مگر دینی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، نقطہ نظر سے۔ پھر ہماری جو زندگی ہے دین کے حوالے سے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دین کے حوالے سے دیکھیں تو ہم یہ تو یقین ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں۔ اور قرآن مجید شروع ہوتا ہے الحمدللہ، جو پہلی سورت سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور رب کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، مگر تعریف کا مطلب ہے کہ شکریہ، تھینک یو اللہ، جس نے ساری کائنات کو بھی بنایا، اس کا پروردگار بنا۔ میں اس لیے رب کی بات کر رہا ہوں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے تو یہ کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح وہ ہمارے پروردگار تھے۔ اب میں بڑا لفظ کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات، کہ کما ربیانی صغیرا، کہ جیسے وہ ہمارے رب تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رب کا تعلق انسان کے ساتھ بڑی محبت کا، بڑا زبردست پیار کا، بڑی رحمت کے علاوہ اس کی کیئر، اس کے پروٹیکشن، اس کا تعلق ہے رب کا۔ تو جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو پھر یہی ختم نہیں ہوتا، پھر ساتھ ہی آ جاتا ہے الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو وہ جب پھر آدمی اپنی زندگی کو دیکھتا ہے تو اتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ گننا شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ دل سے، ایک ہوتا ہے ویسی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے کہ محسوس کرنا کہ جب آپ نے الحمدللہ کہا تو آپ نے کیا واقعی کاؤنٹ کی کہ کتنی بلیسنگ ہے اللہ کی ہمارے اوپر۔ کبھی فیل، ایک ہوتا ہے کاؤنٹ کرنا، ایک ہوتا ہے فیل کرنا، اندر فیل کرنا۔ تو جب وہ فیل کریں گے تو پھر آپ خود ہی جھک جائیں گے، خود ہی اس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق پیدا ہوگا، وہ ماں باپ والا تعلق پیدا ہوگا، کیونکہ وہ تو 70 ماں سے بھی اگر زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ تعلق پیدا ہوگا۔ تو جب وہ کہیں گے، اور الرحمن الرحیم کا مطلب بھی وہ کنٹینیوس ہے، رحیم کا مطلب ہے کہ جو اس کے رحمان ہونے کی جو صفت ہے وہ کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے۔
تو اس لیے جو پہلی بات جو امپورٹنٹ میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ دین کے حوالے سے کہ جب قرآن ہی شروع ہوتا ہے اسے تو اس سے بڑھ کر امپورٹنس کیا بات ہو سکتی ہے شکر کے بارے میں. اور میرے خیال 70-71 بار شکر کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے مختلف مواقع پہ. مختلف جو پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کس طرح شکر ادا کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑھ لیں, حضرت سلیمان السلام, وہ کیا چیونٹی گزر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سلیمان کی فوج کے قدموں تلے کچل جاؤ. تو حضرت سلیمان نے تو سن لی الفاظ, تو انہوں نے کہا تیرا شکر ہے اللہ, اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے بتا دی بات. کتنی بات بڑی بات. تو اسی طرح نبیوں کے بارے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی اس طرح ذکر ہے, حضرت داؤد کا بھی ذکر ہے. تو گویا جو یعنی مشکور ہونا, شکریہ ادا کرنا, تھینک یو کرنا دل سے محسوس کر کے, وہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. جیسے میں نے مولائی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ لکھ دیں کہ اللہ اذن یہ ہے کہ جو تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بے شمار دوں گا. یہ کہ تمہیں بے شمار بے حساب دوں گا. اب بے حساب کیا کچھ دوں گا, دولت بھی دوں گا. ظاہر ہماری خواہش اگر شکر ادا کرتے ہیں دولت کے لیے تو دولت بھی ملے گی, اگر علم کے لیے کرتے ہیں علم بھی دے دے گا, اگر محبت کے کرتے ہیں محبت دے گا. اگر کس چیز کی بھی خواہش کریں گے تو اللہ دے گا. اس کی جو اس کی بنیادی اور شکر ادا کرنے کے لیے صرف لفظ کہنا کافی نہیں ہوتا. ہم عام طور پہ بس شکریہ کہہ دیتے ہیں, دل سے محسوس نہیں ہوتا. جو دل کی فیلنگ ہے نا, جو دھڑکن جب لگے تو پتہ چلے کہ میں نے کس طرح محسوس کیا. اگر ہم اپنی بلیسنگ کو کاؤنٹ کرنے لگے تو سچی باتیں ختم نہیں ہوتی. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ملتے ہیں تو شکایت ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, یہ میرے پاس کمی ہے, یہ مشکل آ گئی, یہ مسئلہ آ گیا. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس ہے کیا کچھ ان پازیٹیو سینس. تو یہ جو مقصد ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا بے شمار جو اس کا شکر ادا کرے گا. خیر آگے اور بھی ہے کہ جو نہیں کرے گا پھر وہ کر, میں اس کی بات اس وقت نہیں کرتا. یہ تو میں قرآن مجید کے حوالے سے ابتدا کی بات کرتا ہوں. دوسری بات کہ ہم جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں, وہی الحمدللہ رب العالمین, وہی الفاظ جو قرآن مجید کے سب سے پہلے ہیں. ہماری نماز میں بھی سب سے پہلے وہی شروع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بات کبھی آپ غور کریں کہ جب ختم کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ تو کوئی اس کے بعد کوئی قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھتے ہیں, کئی بار نہیں بھی پڑھتے تو چوتھی تیسری رکعت میں پھر کیا کرتے ہیں, جھک جاتے ہیں. یعنی یہ سبمیشن, دیٹس اے کائنڈ آف سبمیشن, سر تسلیم خم, اور ساتھ کہا سبحانہ ربی العظیم کہہ کے. تو پھر کیا لفظ کیا کہتے ہیں, سمع اللہ لمن حمدہ, کہ سن لی اس نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ایمفسائز کر رہا ہے کہ جس نے اس کی شکریہ ادا کیا, اس کی تعریف کی, اس کا شکر کیا, اس نے اس کی دعائیں بھی سن لی. اس کو دعا کو قبولیت حاصل ہو گئی اگر ہم نے دل سے کہا. مگر عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے, جلدی سے ہم نے کہا ربنا لک الحمد, اور نیچے معنی نہیں سمجھ آئے کہ ہم نے کیا کہا ہے, کہ اس دل سے محبت سے وہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار تیری بڑی تعریف, تیرا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم سو گریٹفل. تو یہ باتیں ہم زندگی میں روزمرہ کی زندگی سے کرتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ دین کے حوالے سے اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم خوشی کی بات تو ساتھ آئے گی,
جب ہم شکر کریں گے اور اس کی جو نعمتیں ان کو گنیں گے تو ایک سیٹسفیکشن ہوگی. اور کبھی بھی پھر آدمی کو اس کی جو نیگیٹو سائڈ وہ نظر نہیں آئے گی، ہمیشہ پازیٹیو سائڈ نظر آئے گی، مثبت چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ اس کو ہر چیز میں اچھائی نظر آئے گی. اگر میں اس گھر میں رہتا ہوں اور میں جا کے دیکھنا شروع کروں کہ وہ ساتھ والا گھر تو بڑا زبردست ہے، میرا تو نہیں اتنا اچھا، یہ اس نے تو نیا بنایا ہے، یہ مرغلہ روڈ پہ 50 کروڑ کے گھر ہیں، تو میرا تو صرف 15 20 40 کروڑ کا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم سو انگریٹفل، آئی ایم اسٹل ناٹ ہیپی. اور جب میں یہ دیکھوں کہ آئی ایم لیونگ ان ون آف دا بیسٹ پلیس ان دی ورلڈ اینڈ آئی ایم ون آف دا موسٹ بلیسڈ پرسن ان دی ورلڈ، کہ میری بڑی خوبصورت اچھی بیوی ہے، میرے بچے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ، سارے بڑے مطلب اچھے انسان ہیں. میں صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا، اچھے انسان ہونا اور بات ہے، مسلمان آج کل کے ہونا اور بات ہے. اگر وہ ہے تو میں پھر دل سے شکر دوں گا کہ اللہ تیرا شکر ہے. میرا دل سے ہر وقت تڑپ نکلتی رہتی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی بلیسنگ دی ہے. ہر ایک چیز پہ میں اپنے جسم کو دیکھتا ہوں، کہتا ہوں کہ میرا تو کروڑ ہا لوگوں سے، اگر دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں تو مے بی آئی ایم ون آف دا 10 پیپل ان دا ورلڈ ہو آر دا موسٹ بلیسڈ پرسن ان دا ورلڈ. اچھا، یہ تو میں چونکہ اللہ نے بہت دیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، مگر اگر کوئی شخص بھی اپنے آپ کو دیکھے، اپنی پوزیشن کو سامنے رکھ کے دوسرے کی پوزیشن کو جو آپ سے نیچے کا ہے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اوئے ہاؤ مچ بلیسڈ آئی ایم. کیونکہ آدمی جب اوپر دیکھتا ہے تو چھوٹا ہو جاتا ہے، جب آدمی نیچے دیکھتا ہے تو پھر بڑا ہو جاتا ہے. تو اگر اسی طرح اگر کسی کمزور کو، کسی بیمار کو، کسی آپ کے چھوٹے سے جو جس کو کم آپ سمجھتے ہیں، بلیسنگ میں تھوڑی ہیں، اس کو وہ دیکھتے ہیں، پھر آپ خود بہت بڑے ہو جاتے ہیں، تو دل سے شکر کرتے ہیں، اوئے آئی ایم سو مچ بلیسڈ. تو دین کے نقطہ نظر سے تو خیر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر میں آج فی الحال اسی پہ اکتفا کروں گا، تاکہ بات لمبی ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے، آدمی بور ہو جاتا ہے. پھر بات کریں گے دوسری بات کہ دنیاوی نقطہ نظر سے کیا ہے، کیسے میں نے چونکہ دنیا میں بہت سفر کیے ہوئے ہیں، تجربے ہوئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں، میری عمر میں تجربے میں بے شمار باتیں آئی ہوئی ہیں، تو اس کی بات پھر ذرا ٹھہر کے کر لیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بات کو سنا، اور امید ہے کچھ نہ کچھ شاید کوئی اچھی لگی ہو. اگر نہ بھی اچھی لگی ہو تو اگر میں اس کی معافی چاہتا ہوں، کیونکہ آدمی جب کوئی بات کھل کے بات کرتا ہے تو کئی بے شک دین کی بات بھی ہو تو اس میں بھی کبھی کبھی مطلب کچھ آدمی کم عمر کم علم ہونے کی وجہ سے کوئی بات اسے نکل جاتی ہے. تھینک یو.